السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین کرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو عقیدے کی بنیادوں کے حوالے سے جاری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے ناظرین کرام نفاق اکبر، اس کی تفصیلات، اور عملی نفاق اس کی تفصیل، اور کفر کے اقسام، اسی طرح دین سے مرتد ہو جانا اور اس کی شکلیں، اور عبادت کا معنی مفہوم، عبادت کی قبول ہونے کی شرطیں، یہ پچھلے درس میں ناظرین کرام ہم نے جانی تھی۔ آج ناظرین کرام عقیدے کے مختلف موضوعات پر ہماری گفتگو ہوگی۔ ہماری گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایک بہت ہی بنیادی عقیدے سے۔ وہ عقیدہ یہ ہے ناظرین کرام، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا جا سکتا ہے، چاہے وہ اللہ کے انبیاء ہوں، رسول ہوں، نیک لوگ ہوں، صالحین اولیاء اللہ ہوں، فرشتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ فوت ہو چکے، مر چکے ہیں، مردے ہیں، انہیں مدد کے لیے نہیں پکارا جا سکتا ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے، فوت شدہ لوگوں کو جو مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، انہیں پکارتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے، اور ایک ایسا شرک ہے یہ جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ قدیم زمانے سے پایا جانے والا شرک مرے ہوئے لوگوں کو، فوت شدہ لوگوں کو پکارنا ہے، ان سے امید لگا کر انہیں آواز لگانا ہے، نفع حاصل کرنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ، وہ سورت جو ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں ناظرین، اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں، مدد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں چاہی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جسے پکارا جانا چاہیے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارتا ہے نفع نقصان کے لیے، جنت و جہنم کے حوالے سے، مصیبت سے دور ہونے کے لیے، اس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ کیونکہ ناظرین کرام، قرآن کریم یہ واضح کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ بندے اسے پکارے مشکل میں۔ قرآن کی بے شمار آیات ہیں جو ہمیں یہ تعلیم دیتی ہیں کہ ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 55 میں اللہ کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ آہستگی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کو آواز دو۔ انہ لا يحب المعتدین، سرکشی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے نام ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ سورہ غافر آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یہ بات کہی کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اور قرآن واضح کہتا ہے اللہ کو چھوڑ کر جنہیں ہم پکارتے ہیں، انہیں پکارنا ہمیں نہ نفع دے گا نہ نقصان دے گا، اس لیے کہ وہ ہماری پکار سے غافل ہیں۔ جو دنیا سے جا چکے وہ ہمارے نفع نقصان سے غافل ہیں، ہماری آواز کو وہ نہیں سن سکتے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سنا دے تب بھی وہ ہماری مدد کرنے سے عاجز ہیں، کیونکہ وہ ان کی اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 71 میں قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، آپ کہہ دیجئے کہ ہم پکارے اللہ کو چھوڑ کر ان کو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ رسول سے ہی یہ کہلوایا گیا، آپ کہیے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کو پکاریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پکارا جاتا ہے وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سورہ یونس آیت نمبر 106 میں کہتا ہے
ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین، اللہ کے علاوہ دوسرے کو مت پکارو جو نہ نفع دے سکتے ہیں تمہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اگر تم نے ایسا کیا، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارا، فإنك إذا من الظالمین، تب بے شک تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ واضح قرآن مجید کی آیات نازل، اس کے علاوہ بے شمار آیات ہیں، اور وہ آیت کریمہ سورہ احقاف آیت نمبر 5 آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ واضح کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے، جو اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے، اس کی پکار کو نہیں سن سکتے قیامت تک۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ پکارنے والوں کی پکار سے غافل ہیں، انہیں اس کا علم نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے بندے دنیا سے ان کے رشتے منقطع ہو چکے ہیں، انہیں قبروں میں دفن کر دیا گیا، وہ اپنے انجام تک پہنچ چکے ہیں، نیک آرام کی نیند سوئے ہوئے ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم نہیں کرے گا۔ اور جو کفار ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شدید عذاب اور تکلیف میں ہیں، قیامت کے قائم ہونے تک وہ اسی میں رہیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ قرآن کریم کی واضح آیات ہمیں یہ کہتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جنہیں ہم پکار سکتے ہوں۔ اسی لیے قرآن کی جتنی آیات ہیں ان آیات میں صرف اللہ سے پکارنے کی تعلیم ہے، اور جتنی دعائیں نبیوں کی ہیں ان سب دعاؤں میں بھی یہی ہے کہ انبیاء بھی اللہ کو پکارتے تھے، اور انبیاء نے جو اپنی قوموں کو تعلیم دی، کسی نبی نے یہ نہیں کہا اللہ کو چھوڑ کے مجھے پکارو، مجھے آواز دو، مصیبت کے وقت مجھے آواز دو، کسی نبی نے نہیں کہا۔ بلکہ سورہ یونس آیت نمبر 106 اور 107 دیکھیں، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو مت پکارو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور آگے کا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی مصیبت میں پکڑ لے، اللہ کے علاوہ کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ اگر بھلائی پہنچانا چاہتا ہے آپ کو، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کوئی اللہ کے فضل کو ٹال نہیں سکتا ہے۔ جب اللہ کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت میں پکڑ لے تو کوئی بچا نہیں سکتا، تو پھر غیر اللہ کو ہم کیوں پکارتے؟ ناظرین اکرام، کیوں یہ امت کو گمراہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر نبیوں کو، ولیوں کو، مرے ہوئے فوت شدہ لوگوں کو پکاریں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حی لا یموت، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، جس کی زمین پر ہم زندہ ہیں، جس کی زمین میں ہم مٹی میں ملیں گے، اور اس زمین سے اللہ دوبارہ کھڑا کرے گا اور وہی ہمیں اپنے انجام تک پہنچائے گا، جس سے جنت و جہنم کو پیدا کیا ہے، اس رب کو چھوڑ کر ہم دوسرے کو پکارتے۔ ناظرین اکرام، یہ کھلا ہوا شرک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ سورہ جن آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، اللہ کے ساتھ شریک کر کے کسی کو مت پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح طور پر قرآن میں بیان کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری میں حدیث نمبر 4497، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جس آدمی کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا تھا، آواز لگاتا تھا، دعا کرتا تھا، دخل النار، تو وہ نار جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کریم کے مختلف آیات سے آپ نے سنا۔ اور ناظرین اکرام، جب لوگ اللہ کو چھوڑ کر مرے ہوئے لوگوں کو، فوت شدہ لوگوں کو، ولیوں کو، نبیوں کو پکارتے ہیں، کیسے شرک ہوتا ہے؟ ایک تو دعا کرنا اور پکارنا ہی عبادت ہے، جیسے مشہور حدیث آپ نے بار بار سنی کہ دعا ہی عبادت ہے۔ جب آپ دعا کر رہے ہیں ان سے تو آپ نے ان کی عبادت کر لی، اور یہ شرک ہے۔ اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ نفع نقصان کا مالک ہے، وہ
ہمیں نفع دے سکتے ہیں، بیماری سے نجات دے سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، رزق دے سکتے ہیں، جبکہ سارے کام اللہ کے ہیں، تو پھر ہم نے اللہ کی ربوبیت میں بھی شرک کیا۔ ایک تو شرک ناظرین اکرام ہم نے الوہیت میں کیا، اللہ کی عبادت میں شرک کیا کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کو پکارا، اور جب دل میں یہ عقیدہ رکھا کہ نبی، ولی، نیک لوگ یہ ہمیں نفع نقصان دے سکتے ہیں، ہماری پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، تو پھر ہم نے اللہ کی ربوبیت میں بھی شرک کیا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی نفع نقصان، زندگی موت کا مالک ہے ہی نہیں۔ یہی توحید ربوبیت ہے، وہ تنہا ہے اس میں۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی انہیں پکارا جاتا ہے، ہر جگہ سے پکارنے والے کی پکار کو وہ سنتے ہیں، جبکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے السمیع، ہر چیز کو ہر جگہ سے ایک ساتھ سننے والا، جس کے اوپر آوازوں کی وجہ سے کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اگر یہ عقیدہ کوئی رکھتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے کسی بھی کونے سے پکارو، وہ ساری آوازوں کو ایک ساتھ سنتے ہیں، ان کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے نام میں بھی شرک ہے، اس کی صفت میں بھی شرک ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارنے والا، اس نے ربوبیت میں بھی شرک کیا، الوہیت میں بھی شرک کیا، اسماء اور صفات میں بھی شرک کیا، اور اس نے کفر بھی کیا اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جسے ہم پکارتے ہیں وہ غیب جانتا ہے، ہمارے دل کی حالت کو جانتا ہے۔ اب سوچئے، پکارنے والا ہمارے اپنے ملک سے پکار رہا ہے، عبد القادر جیلانی کو کوئی پکارا نعوذ باللہ، وہ تو یہاں نہیں ہے، بغداد میں، عراق میں ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں وہ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز کا انہیں علم ہے، تو یہ تو غیب ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ غیب اللہ ہی جانتا ہے، جو اس کا انکار کر دے اس نے کفر کیا۔ آپ جانتے کفر کیا ہے؟ انکار کر دینا، جھٹلا دینا، ان آیتوں کو جھٹلا دے، انکار کر دے کہ نہیں اللہ کے علاوہ دوسرے غیب جانتے ہیں، تو یہ کفر بھی ہے ناظرین اکرام۔ یہ اللہ کی صفت میں بھی شرک ہے، اللہ کی خوبی کہ غیب صرف وہی جانتا ہے، اس میں بھی شرک کرنا ہے اور قرآن مجید کی آیات کا انکار کرنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے سنا کہ کس قدر یہ خطرناک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کو پکارنا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو واضح طور پر بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، پوری زندگی کبھی آپ نے صحابہ کو یہ نہیں سکھایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے پکارو، مصیبت میں مجھے آواز دو، میں تمہاری مدد کروں گا، میرے پاس نفع نقصان کا اختیار نہیں۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، قل، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اس آیت کریمہ پہ غور کیجئے ناظرین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 188۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک ہوں الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بھلائی کو جمع کر لیتا۔ وما مسنی السوء، مجھے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو بس ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ رسول سے کہلوا دیا گیا جو اس کائنات کے سب سے افضل ہیں، اللہ کے بندے، جو آخری نبی ہیں، رسول ہیں، آپ سے افضل کوئی نہیں اس کائنات میں۔ آپ سے کہلوا دیا گیا کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں، اللہ اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے، اور میں غیب نہیں جانتا، یہ اللہ کی خوبی خاصہ ہے، اس میں اللہ کا شریک نہیں ہوں۔ میرا کام لوگوں تک دین کو پہنچانا ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ تو ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نفس کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، جب آپ غیب نہیں جانتے، آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں، آپ کے صحابہ پر مصیبتیں آئیں، اگر آپ کو غیب کا پہلے سے علم ہوتا تو آپ پہلے ہی انہیں روک دیتے۔ آپ اپنے لیے، صحابہ کے لیے بہت ساری بھلائیاں سمیٹ لیتے، آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ورق بتاتا ہے کہ غیب اللہ ہی جانتا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے۔ اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ اس جنگ میں میرے چچا شہید ہونے والے ہیں، 70 صحابہ شہید ہونے والے ہیں، تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس جگہ پر چھوڑتے کہ انہیں شہید کر دیا جائے؟ تو ناظرین کرام، نفع نقصان کا مالک بھی سوائے اللہ کے کوئی نہیں، لہٰذا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا ہے۔ اور یہی
دین اسلام کی خالص تعلیم ہے۔ اور رہی بات، لوگ کہتے ہیں جب اللہ کو نہیں پکار سکتے تو ہم دنیا میں اپنے ماں باپ کو، بھائی بہن کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو اپنے کاموں کے لیے پکارتے ہیں، کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو ناظرین اکرام جان لیجئے، ایک پکارنا وہ ہے جو دنیا کے تحت ہے، جس کی طاقت سامنے والے کے پاس ہے، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو۔ آپ کے سامان گر گیا، جو سامنے کھڑا ہے وہ اٹھا کر دے سکتا ہے، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو۔ آپ اس سے کہتے ہیں مجھے اٹھا کر دو، وہ سامنے کھڑا ہے انسان، اس کے پاس طاقت ہے اٹھا کر دینے کی، اٹھا کر دے سکتا ہے، وہ اس کے اختیار میں اللہ نے رکھا ہے۔ لیکن زندگی اور موت، نفع نقصان، صحت بیماری، ہار جیت، عزت و ذلت، کامیابی ناکامی، جنت اور جہنم، نیکی اور گناہ، یہ تو کسی کو اختیار میں نہیں دیا گیا ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے کہ وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ سورہ فاتر آیت نمبر 14 اور 15 کو دیکھیے، 14 اور 15 کو، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو تم پکارتے ہو جنہیں وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کیا ہے ناظرین اکرام؟ قطمیر ہے کھجور کی جو بیج ہے، اس بیج پر جو چھلکا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں وہ، اللہ کو چھوڑ کر جسے ہم پکارتے ہیں اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ کون ہے ایسا انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی تخلیق میں شریک ہے، اس کے کاموں میں شریک ہے؟ قرآن کہتا ہے، اس آیت کے بعد اللہ کہتا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر تم انہیں پکارو گے تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا، اگر سن لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن تمہارے شرک سے وہ انکاری ہو جائے، انکار کر دیں گے۔ وَلَيُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ سے بڑھ کر خبر دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ خبردار جو ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے۔ اللہ نے یہاں اسے شرک کہا ہے کہ جنہیں تم پکارتے ہو قیامت کے دن وہ انکار کر دیں۔ کس کا انکار کر دیں؟ اس شرک کا۔ کس شرک کا؟ کہ لوگ انہیں پکارا کرتے تھے، قیامت کے دن وہ اس سے انکاری ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے کہ ہم نے کبھی انہیں ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ تو ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی علاوہ کسی کو نہیں پکارا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا واضح عقیدہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے سے بچے تھے، اللہ کے نبی نے انہیں بھی اس بات کی تعلیم دی، جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2516۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے بچے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی کہ جب بھی پکارو مدد کے لیے، جب بھی سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو۔ تو یہ ناظرین اکرام ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی نبی کو، ولی کو، شہید کو اور کسی بھی انسان کو اللہ کے سوا نہیں پکارا جا سکتا ہے۔ پکارنا صرف اللہ کو ہے اور وہی ہر چیز پر قدیر ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے ایک اہم مبحث کی طرف عقیدے کی، جو مبحث کے بڑی مشہور اور معروف ہے، وہ مبحث ہے توسل اور وسیلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت ہے؟ کیا اسلام میں وسیلہ ہے؟ اگر ہے تو وہ کون سے جائز وسیلے ہیں، اور کون سا وسیلہ ہے جو بدعت ہے، اور کون سا وسیلہ کفر و شرک ہے؟ تو ناظرین اس کی مختصر تفسیر ہم اسے جان لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں 2 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کیا، اور سورہ اسراء آیت نمبر 57 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کیا، الوسیلہ۔ کیا ہے الوسیلہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلے کو اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ ایک وسیلہ وہ ہے جو ہماری زبان مشہور ہے، وہ ہے کسی ولی، کسی نبی یا کسی نیک آدمی کا حوالہ دینا۔
اے اللہ نبی کے صدقہ طفیل میں ہمارے عمل کو قبول فرما، دعا کو قبول فرما، یا کسی قبر کے پاس جا کر، مزار کے پاس جا کر کھڑے ہونا اور وہاں جا کر کہنا اے اللہ اس نیک ولی کے ذریعے سے اسے قبول فرما۔ وسیلہ جس کا قرآن نے حکم دیا ہے وہ وسیلہ الگ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اور اردو میں جو وسیلہ کہتے ہیں وہ الگ ہے۔ اس وسیلے کا کیا معنی ہے جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے 2 مقامات پر، جسے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد حضرت عطا، امام مجاہد، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اطاعت اور فرما برداری، اے ایمان و اللہ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرو نیکی کے ذریعے سے، اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سے۔ اور دوسرا معنی علماء نے لیا، امام قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تقربوا الیہ بما یرضیہ، اس کی قریب ان کی بھی تفسیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے جو کام ہیں ان کاموں کے ذریعے سے اللہ کی قربت تلاش کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ تو یہ وسیلہ قرآن کریم میں جس کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے نیکی کے کام، اطاعت کے کام، جس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ یہ کام اسے قرآن کریم کی ان 2 آیات میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والی چیز ہے، یعنی عبادت، عمل صالح۔ اور مختلف سلف سے اقوال بھی موجود ہیں اس حوالے سے، وہ سب اس کے قائل ہیں کہ اس سے مراد عمل صالح ہے، اطاعت و فرما برداری ہے۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان اقوال کو جمع کیا ہے، اور جمع کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے مفسرین میں، اور آگے کہتے ہیں کہ وسیلہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قربت ہے، یہ قربت اور فرما برداری یہ مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے۔ جس چیز کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے وہ نیکی اور عمل صالح ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ قرآن مجید کے نزدیک وسیلہ ہے۔ اس لیے میں نے واضح کیا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ان آیات کو ذکر کرنے کے بعد یہ بتانا چاہتے ہیں گویا کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی نیکی کو قبول نہیں کرتا اگر آپ نے اس میں کسی کا وسیلہ نہیں دیا، کسی کا واسطہ نہیں دیا۔ ایسا نہیں ہے ناظرین اکرام، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو تقوی کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ اختیار کرو۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ قربت اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر کہا امام قتادہ کا قول کہ اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب، اور یہی معنی ہے جو ائمہ اور مفسرین نے لیا ہے۔ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ لَا خِلَافَ بین المفسرین فی، مفسرین کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کا یہی معنی ہے، وسیلے کا معنی اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ امت کے مفسرین وسیلے کا معنی کرتے ہیں نیکی، اطاعت کے کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، عبادت، نیکی اور خیر کے کام۔ اور وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے دعا کرتے ہوئے کن چیزوں کا وسیلہ شریعت میں درست ہے، نیکی کے کام کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور خاص طور پر وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ ان کا ذکر کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت چاہ سکتے ہیں، ان کا وسیلہ ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ پہلا وسیلہ جو ثابت ہے وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کا وسیلہ دینا اللہ کو، اللہ سے تبارک و تعالیٰ سے کہنا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو غفور ہے تو میرے گناہ کو معاف کر دے، غفور ہے اللہ کے اس نام کا وسیلہ دے، اے اللہ تو غفور ہے تو معاف کر دے، اے اللہ تو رزاق ہے مجھے رزق عطا فرما۔ تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینا دعا میں یہ وسیلہ صحیح ہے، یہ ذریعہ بنانا صحیح ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے نام ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔ جیسے ہم یہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اے رحمان ہم پر مہربانی فرما، اے رحیم ہم پر رحم فرما، اے غفار اے غفور ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اس وسیلے کو اختیار کریں، اور یہ وہ وسیلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے اختیار کیا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث نمبر 7383، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: اللہم انی اعوذ بعزتک، اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں کہ تو مجھے راہ راست سے ہٹا دے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری عزت کے وسیلے سے، واسطے سے، عزت کے ذریعے سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی صفت کا وسیلہ دیا۔ تو ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے ناموں کا، اس کی صفات کا وسیلہ دینا، یہ صحیح اور ثابت شدہ وسیلہ ہے۔ اور دوسرا ثابت شدہ وسیلہ ہے جسے دیا جا سکتا ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے، وہ ہے نیک عمل کا وسیلہ، کہ کوئی آدمی کہے: اے اللہ میری اس نیکی کی سبب، اے اللہ میری اس نیکی کے وسیلے سے، وسیلہ لفظ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی آدمی یہ کہتا ہے: اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے سبب میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت میں رکھ، تو اپنے نیک اعمال کو بطور وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ بنانا، انہیں درمیان میں لا کر کے اللہ سے دعا کرنا، یہ صحیح ہے۔ قرآن مجید کی آیات ہے جو اس کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے: الذین یقولون، اہل ایمان کہتے ہیں اللہ سے، دعا کرتے ہیں اللہ سے، کیا دعا کرتے؟ ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، لہٰذا تو ہمیں معاف فرما۔ ایمان کو انہوں نے ذریعہ بنایا، اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو اب ہمیں معاف فرما۔ فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور وہ مشہور و معروف حدیث ہے، بخاری حدیث نمبر 2272، صحیح مسلم 2743، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ 3 لوگ ہم سے پہلے زمانوں میں سے وہ نکلے اپنے گھروں سے، یہاں تک کہ بارش کے سبب، بارش سے بچنے کے لیے وہ غار میں داخل ہوئے، غار میں پناہ لی، اچانک ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور غار کے اس منہ کو بند کر دیا جس سے وہ اندر گئے تھے، باہر نہیں آ سکتے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں بات کی کہ اس پتھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی یہاں سے ہٹا کر نجات دے سکتا ہے، اس کا ذریعہ یہ ہوگا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے، ذریعے سے دعا کرو۔ کیا کہا انہوں نے؟ اِنَّهُ لَيُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، اس چٹان سے کوئی نجات نہیں مل سکتی ہے تمہیں، إِلَّا أَن تَدْعُوا اللَّهَ، الا کہ تم اللہ سے دعا کرو، بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، تمہارے اچھے اعمال سے، یعنی اچھے اعمال کو ذریعہ بنا کے، وسیلہ بنا کر، کہ اللہ ہم نے یہ عمل کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ جب تک ایسا نہیں کرو گے تمہارے اوپر سے چٹان نہیں ہٹے گی۔ اس موقع پر تینوں نے دعا کی۔ پہلے شخص کی میں دعا کو ذکر کرتا ہوں، پوری تفصیل میں نہ جاتے ہوئے۔ ایک نے دعا کی: اے میرے رب، میرے ماں باپ بوڑھے، بڑی عمر کے ماں باپ تھے، اور میں انہیں سب سے پہلے کھلاتا اور پلاتا، اور ایک مرتبہ جب میں آیا اپنے کام سے لوٹا تو میں نے دیکھا کہ وہ سو چکے ہیں، تو میں نے انہیں مناسب نہیں سمجھا کہ انہیں پلائے بغیر میں اپنی بیوی بچوں کو پلاؤں، تو میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی، یہاں تک کہ وہ جاگے اور میرے بوڑھے ماں باپ نے اسے پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اے اللہ جس مصیبت میں ہم ہیں اس کو دور فرما۔ تو اللہ کے نبی فرماتے علیہ السلام: فنفرج شیئن، تو چٹان کا ایک حصہ وہاں سے ہٹ گیا، تھوڑا سا راستہ وہاں پر بن گیا۔ تینوں لوگوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا کہ اللہ ہم نے یہ نیک اعمال کی، اس کے ذریعے سے اللہ تو ہماری اس مصیبت کو دور فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور فرما دیا۔ تو ناظرین، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نیک اعمال کا وسیلہ دینا صحیح ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے اور ہماری مصیبت کو دور کرتا ہے۔ لہٰذا یہ دوسرا وسیلہ ہے جس وسیلے کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا۔ اور تیسرا وسیلہ ہے ناظرین اکرام جو صحیح ہے، دعا میں ہم ذکر کر سکتے ہیں، جو ثابت ہے، وہ ہے
کسی نیک آدمی کو ہم یہ کہیں کہ تم میرے لیے دعا کر دو، آپ میرے لیے دعا کر دیں، ان سے درخواست کرنا دعا کی، یہ درست ہے، یہ صحیح ہے، اس عمل میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو شخص زندہ ہو، سامنے موجود ہو، ان سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، یہ صحیح، یہ وسیلہ درست ہے کہ ہم ان سے درخواست کر سکتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے، جنہوں نے خطا کر دی تھی، غلطی کر دی تھی، وہ اپنے والد یعقوب سے کہتے اے ہمارے والد، آپ ہمارے گناہوں سے کیا سلسلے میں اللہ سے استغفار کیجیے، دعا کیجیے اللہ سے، انا كنا خاطئین، بے شک ہم گنہگار ہیں، ہمارے لیے استغفار کیجیے۔ تو انہوں نے اپنے والد سے درخواست کی دعا کرنے کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نیک آدمی کو ہم یہ کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں تو یہ عمل صحیح ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن فوت شدہ مرے ہوئے لوگوں کو جو نہیں سن سکتے انہیں نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3710، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں قحط سالی آ جاتی، بارش کی کمی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب سے دعا کرتے تھے۔ کیسے کہتے تھے کہ آپ دعا کر دیجئے، کیا کہتے تھے؟ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ ہم پہلے اپنے نبی کے ذریعے سے دعا کرواتے تھے تو ہم پہ بارش نازل کرتا، اب ہم ان کے چچا کو لے کر کے سامنے حاضر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان سے حضرت عمر بن خطاب دعا کرنے کے لیے کہتے، وہ دعا کرتے، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے بارش کو نازل فرما دیتا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کا عمل ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک آدمی سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے دعا کو قبول کرنا، تبارک و تعالی چاہے اس سے دعا قبول کرے گا۔ اور اسی حوالے سے مشہور حدیث ہے، وہ بخاری کی حدیث 933 حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پانی کی قلت ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کی درخواست کی گئی، آپ نے درخواست کو قبول کرتے ہوئے دعا کی اور اللہ نے بارش کو نازل کیا۔ تو ناظرین کرام، یہ 3 قسم کے وسیلے ہیں جو شریعت میں ثابت ہیں، جنہیں اختیار کیا جا سکتا ہے، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو وسیلہ لوگوں میں مشہور ہے ناظرین اکرام، کہ یہ کہنا کہ اللہ فلاں کے شان اور مقام مرتبے کے ذریعے سے اللہ اس کے وسیلے سے ہماری مغفرت فرما، ہماری دعا کو قبول فرما، یہ وسیلہ بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا ہے، اور سلف نے اس کا اہتمام نہیں کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے مقام، کسی کے مرتبے کو بنیاد بنا کر اللہ کے سامنے وسیلہ بنا دے اس کو۔ ابھی آپ نے سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ سے کہتے تھے، اللہ جب نبی ہمارے درمیان تھے ہم انہیں کہتے اور تو بارش نازل فرماتا، اب ہم ان کے چچا سے بھی یہ بات کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ تیرے نبی کے شان اور وسیلے سے بارش نازل فرما، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ عیدگاہ میں آ کر کے بارش کی نماز ادا کرتے، دعا کرتے تھے، جبکہ عیدگاہ مدینہ سے باہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے دور اگر فوت شدہ لوگ جو دنیا میں نہیں ہیں ان کے نام کا وسیلہ صحیح ہے، نبیوں کا وسیلہ، ولیوں کا وسیلہ، ان کے صدقہ طفیل میں قبول فرما، ان کے صدقہ طفیل میں قبول فرما، یہ صحیح ہے۔ تو کیوں حضرت عمر بن خطاب رسول کی قبر کو چھوڑ کر کے، مدینہ چھوڑ کر باہر جا کر کے حضرت عباس سے درخواست کرتے تو دعا کرنے کے لیے رضی اللہ عنہ؟ کیونکہ یہی ثابت ہے، اس کے علاوہ کسی شخص کا وسیلہ نام لے کر کے ان کے مقام مرتبے کو بنیاد بنا کر کے اسے وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا ہے دعا کے اندر، یہ بدعات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی قبر کے پاس جا کر، کسی آستانے کے پاس جا کر کھڑے ہو کر کے دعا کرنا، یہ نیک ولی کی قبر ہے، فلاں کی قبر ہے، فلاں اس درخت کے پاس بیٹھے تھے، فلاں اس جگہ سے گزرے تھے، اس کے وسیلے سے تو مجھے عطا فرما، یہ بدعت ہے۔ ناظرین اکرام، اگر یہ خیر ہے، دین ہے، تو ضرور صحابہ اس پہ عمل کرتے۔ اور قرآن کی جتنی آیات آپ پڑھتے ہیں، دعائیں ہیں ان میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. یہ ساری دعائیں ناظرین، اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں قرآن میں، ان ساری دعاؤں میں ہم کسے پکارتے ہیں؟ اے ہمارے رب. کسی نام اور کسی کے مقام، کسی کے جاہ سے ہم نہیں دعا کرتے اے اللہ اس کو فلاں کی صدقۃ و فیض سے قبول فرما، نہیں کہتے، بلکہ ساری دعائیں جو قرآن میں سکھائی گئی، رسول نے صحابہ کو سکھائیں، صبح و شام کی دعاؤں پہ غور کریں، نماز کے بعد کی دعاؤں پہ غور کریں، گھر سے نکلنے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعاؤں پہ غور کریں. صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، کسی کا وسیلہ اس میں نہیں ہوتا ہے. جو وسیلہ صحیح ہے، ثابت ہے، اللہ کے نام اور صفات کا وسیلہ، نیک عمل کا وسیلہ، اور کسی آدمی نیک آدمی سے درخواست کرنا یہ جائز ہے. اس کے علاوہ کسی کا نام لے کر کے کہنا کہ اللہ فلاں کے صدقہ طفیل میں سے قبول فرمانا، یہ بدعات ہے. ناظرین اکرام، اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے. اس کے ناظرین اکرام ایک اہم بحث کی طرف، وہ ہے قبرستان. شریعت مطہرہ نے قبر کے متعلق خصوصی احکامات کو بیان کیا ہے، کیونکہ قبر یہ بہت ساری مرتبہ بلکہ امت میں شرک کے داخل ہونے کا بہت بڑا سبب بن گئی. قبر کے حوالے سے شریعت کی کیا تعلیمات ہیں؟ کسی نیک آدمی کی قبر ہو، ولی کی قبر ہو، صحابی کی قبر ہو، قبر کے حوالے سے شریعت کی تعلیمات کی پابندی نہ کرنا یہ شرک اور کفر کا راستہ ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے گمراہ ہو جاتا ہے. دیکھیے کتنے نیک لوگوں کی قبریں، ان قبروں کو کیا بنا دیا گیا، وہاں پر عمارتیں تعمیر ہو گئیں، وہاں پر بازار میلے لگ گئے، اور وہاں پہ جلوس ہوتے ہیں، وہاں پر قوالیاں، رقص، اور وہاں پر ناچ گانا ہوتا ہے، وہاں پر بے حیائی ہوتی ہے. قبر کے حوالے سے شریعت کی کیا تعلیمات ہیں؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا صحیح ہے جہاں قبرستان ہو. اور یاد رکھیے ناظرین اکرام، مردے کو قبرستان میں دفن کیا جائے گا. شریعت یہ کہتی ہے کہ مردوں کو قبرستان میں دفن کرنا چاہیے، الگ سے ان کی جگہ پہ، ان کے مدرسے میں اور مسجد کے احاطے میں. تو بالکل یہ درست اور صحیح نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس حوالے سے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں. قبروں کے حوالے سے ہمیں کیا جاننا چاہیے کہ قبرستان یہ عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے. وہاں جانا چاہیے عبرت حاصل کرنے کے لیے. ہمارا مقصد ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کی قدر سیکھیں، اور مرے ہوئے لوگوں سے عبرت لیں کہ وہ دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے، اور ہمیں بھی ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر رخصت ہونا ہے. تو ہم اللہ سے ملاقات کس حال میں کریں گے اور ہمارا کیا ہوگا، یہ غور کرنے کی جگہ ہے قبرستان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اس کی اجازت دیتے ہوئے آپ نے کہا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. صحیح مسلم کی حدیث 977. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، قبرستان جانے سے روکا تھا، لیکن آپ نے اجازت دیتے ہوئے کہا کہ تم قبرستان کو جاؤ. اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قبرستان کو جایا کرتے تھے. صحیح مسلم حدیث نمبر 974 کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بقی جو مدینہ کا قبرستان ہے، جسے لوگ جنت البقی کہتے ہیں، جبکہ جنت البقی لفظ کہنا ثابت نہیں ہے، اسے جنت نہیں کہہ سکتے. جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ کی جنتوں کے حقدار ہیں، وہ واضح ہے، لیکن اس قبرستان کو ہی جنت کہنا یہ صحیح نہیں. اس کا صحیح نام بقیع الغرقد ہے، بقیع الغرقد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے حوالے سے کہا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ. حدیث نمبر 976 صحیح مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرو کیونکہ وہ تمہیں فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ، وہ تمہیں موت کو یاد دلاتی ہیں. قبریں جس کی وجہ سے موت یاد آتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میت کے لیے دعا بھی انسان پڑھتا ہے، اور مومن کے حق میں دعا یہ بہت ہی مفید اور بہت اچھی چیز ہے. اور یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی قبرستان کی زیارت کے لیے جب قبرستان جاتا ہے، وہاں قبروں کو دیکھنے کے لیے آخرت کی یاد دہانی کے ساتھ مردوں کے لیے دعا بھی کرتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث 974 حدیث نمبر ہے، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کیا دعا پڑھنی چاہیے قبرستان کو جاتے ہوئے، کیا دعا جس کا اہتمام کرنا چاہیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو
قولی السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون۔ اس میں ہم دعا کرتے ہیں سلامتی ہو، حفاظت ہو اللہ کی طرف سے مومنوں پر، مسلمانوں پر، اور اللہ تبارک یعنی ان قبروں میں لوگ جو موجود مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، ان پر اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو، اور ان قریب ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تو ناظرین اکرام، قبرستان ہم جاتے ہیں آخرت کو یاد کرنے کے لیے، موت کو یاد کرنے کے لیے، عبرت پکڑنے کے لیے، مومن کے لیے دعا کرنے کے لیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قبرستان یا قبروں کی زیارت کی کچھ شکلیں ہیں، وہ شکلیں ناظرین اکرام بدعات ہیں، اور کچھ شکلیں ہیں جو شرک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اگر کوئی آدمی قبرستان جاتا ہے وہاں خاص عبادت کرنے کے لیے، یہ سمجھ کر کے کہ یہاں عبادت کرنے سے زیادہ مجھے فائدہ ہوگا، یہ بدعت ہے۔ کوئی قبرستان جا کر کے نفل نمازیں پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہاں مجھے زیادہ فائدہ ہوگا، یہاں پر نیک آدمی کی قبر کے پاس بیٹھ کر کے پڑھوں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا، یہ بدعت اور خرافات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے کبھی یہ نہیں کیا ہے، صحابہ اور تابعین سلف نے یہ نہیں کیا ہے کہ نیک لوگوں کی قبروں کے پاس یا قبرستان جا کر کے نیک عمل کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ اگر کوئی یہ نیت رکھتا ہے تو یہ زیارت بدعت ہے، اسے زیارت بدعیہ کہا جاتا ہے۔ قبرستان کی زیارت کا معنی ہے ناظرین جا کر کے دیکھنا، زیارت کا وہ معنی نہیں جو اردو میں ہم کہتے ہیں۔ قبرستان جانا ایک تو ہے وہ جو شرعیہ ہے، شریعت میں صحیح ہے، وہ میں نے بتا دیا، دعا کرنے کے لیے، ان کے لیے دعا کرنا، نیک عبرت حاصل کرنا، موت کو یاد کرنا وغیرہ۔ اور زیارت بدعیہ، بدعت یہ ہے کہ اگر کوئی وہاں جا کر خاص عمل کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس عمل سے اسے زیادہ فائدہ ہوگا، یہ بدعت ہے۔ اور تیسرا زیارت شرکیہ، وہ قبرستان کو جانا جس سے شرک ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی وہاں جا کر قبرستان یا قبر کے پاس جا کر انہیں پکارتا ہے اللہ کے سوا، اور ان کے نام کی قربانی کرتا ہے، تو یہ چونکہ عبادت ہے اور اس نے عبادت غیر اللہ کے لیے کی تو یہ شرک ہے۔ تو یہ زیارت ہے ناظرین اکرام جس سے شرک واقع ہوتا ہے۔ تو قبرستان کے حوالے سے یہ مختصر بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ قبرستان میں جانے کا ایک تصور شریعت کا ہے، اور کچھ کام ہیں جو بدعت ہیں اور کچھ کام ہیں وہ ہے شرک، اس لیے ان ساری تفصیلات کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہاں پر اس ایک مسئلے کی وضاحت کر دیتا ہوں ناظرین اکرام، کیا خواتین کے لیے قبرستان کی زیارت، قبرستان جانا صحیح ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ خواتین کا قبرستان جانا حرام ہے، اور بعض علماء نے اسے مکروہ کہا ہے، اور بعض علماء نے اسے حرام کہا، بعض نے مکروہ کہا، اور بعض نے کہا وہ جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ناظرین اکرام یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تکرار کے ساتھ بہت زیادہ قبرستان کو خواتین نہ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 1056 اور ابن ماجہ 1576، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ سنن ترمذی میں امام شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ترمذی میں سے نقل کیا کہ اللہ کے نبی نے لعن زوارات القبور، کثرت سے قبرستان جانے والیوں پر آپ نے لعنت کی ہے، لہٰذا کثرت کے ساتھ قبرستان جانے سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں جانے کے بعد بسا اوقات خواتین صبر نہیں کرتی یا دیگر خرافات میں مبتلا ہو جاتی، فتنے کا شکار ہو جاتی ہیں، تو کثرت کے ساتھ نہ جائیں۔ لیکن کبھی کبھار اگر وہ خواتین جاتی ہیں قبرستان میں قبروں کی زیارت کے لیے تو وہ صحیح ہے، جیسا کہ آپ نے سنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ دعا نقل کی ہے جو قبرستان جاتے ہوئے پڑھنا چاہیے، وہ اس کی راویہ ہیں۔ اور اسی طرح سے بخاری کی حدیث ہے، حدیث 1283، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک عورت کے پاس سے جو ایک قبر کے پاس رو رہی تھی، تو آپ نے اسے کہا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس خاتون کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، تو آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو، آپ نے یہ کہا کہ رونے کے بجائے صبر کرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تو چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نہیں کہا، اس سے پتہ چلتا ہے ناظرین اکرام کہ یہ جائز تو ہے کہ کبھی کبھار قبرستان کی زیارت کی جا سکتی ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے،
اور جو دفن ہو چکے ہیں ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے، لیکن یہ کہنا کہ وہ ہمیشہ مردوں کی طرح جا سکتی ہے، صحیح قول کے مطابق واللہ اعلم کثرت کے ساتھ بہت زیادہ قبرستان، قبروں کی زیارت کے لیے خواتین کو نہیں جانا چاہیے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح عقیدے کے حوالے سے ایک اہم بات ہے، وہ یہ ہے جو ہمارے اندر فاسد عقائد پائے جاتے ہیں، ان عقائد کو بھی جاننا ضروری ہے، اور شریعت کیا کہتی ہے اسے معلوم کرنا ازحد ضروری ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں بدعقیدگی کی ایک بہت بھیانک شکل یہ ہے بدشگونی لینا، بدفعلی لینا، منحوس سمجھنا۔ گھر سے نکلا، بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب راستہ کاٹنے کی وجہ سے آدمی گھر واپس لوٹ آتا ہے۔ محرم میں شادی نہیں کرتا ہے کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی۔ رات کے وقت وہ اپنے ناخن نہیں کاٹتا ہے، گھروں میں جھاڑو نہیں لگاتے ہیں رات کے وقت، اور گھر میں بزرگوں کو سونے نہیں دیتے صبح کے وقت میں کیونکہ گھر میں برکت چلی جائے گی۔ یا کسی آدمی کو دیکھتے جس کے چہرے میں عیب ہے، جلا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، اسے دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پورا دن منحوس ہو گیا، برکت چلی گئی۔ اور مختلف اوہام اور خیالات ہیں۔ کسی چیز کو منحوس سمجھنا، بیماریاں، بھوک اور پیاس، بارش کا نازل نہ ہونا، ہار جانا، فقر و فاقہ، موت، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے ہیں، اس کے فیصلے سے ہیں۔ کون ہے جو اس کے فیصلے کو بدل سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کے فیصلے پہ غالب آ سکتا ہے؟ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لہٰذا کسی چیز کو منحوس سمجھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے، بدفعلی لینا کہ یہ نقصان کا سبب ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اسی وجہ سے مشہور حدیث آپ نے سنی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ابو داؤد 3910، اور صحیح بخاری کی مشہور حدیث 2852، لا عدوى ولا طیرہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں کہا لا طیرہ، اسلام میں کوئی چیز منحوس نہیں ہے، نحوست کا کوئی عقیدہ اسلام میں نہیں ہے۔ کہیں پر نکاح کا پیغام بھیجنے کے بعد بیمار ہو گئے، تجارت کرنے کے لیے جا رہے تھے، اچانک کوئی حادثہ پیش آ گیا، اور کہیں اچھے کام کے لیے جا رہے تھے، گر گئے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا نقصان ہونے والا ہے، یہ چیزیں منحوس ہیں، بدفعلی کوئی لیتا ہے، تو یہ اللہ کے نبی نے کہا لا طیرہ، اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے آپ نے کہا ولا سفر، اور سفر کی نحوست نامی کوئی چیز نہیں، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عقیدے کو فاسد قرار دیا۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں آپ نے کہا طیرۃ شرک، آپ نے کہا بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نفع نقصان جو دینے والا، اس نے اس کو بھی سبب بنا دیا ہے، اور اس کا دل اس سے متعلق ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے کے بجائے ان سے ڈرتا ہے۔ اللہ کے خوف کے بجائے اس چیز کا خوف آدمی کے دل میں آتا ہے، اور اللہ سے بدگمان بھی ہو جاتا ہے، ایسا ہو گیا اب مجھے اللہ ایسا کر دے گا۔ کتنے ساری خرابیاں اس کے اندر ہیں۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور اسی طرح اپنے دل کو اللہ سے متعلق رکھنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کر کوئی آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اس سے نقصان ہوگا، تو ناظرین اکرام یہ چیز صحیح نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح الفاظ میں بدشگونی کی نفی کی ہے کہ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اسی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5756، صحیح مسلم حدیث نمبر 2220، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، کوئی بیماری خود بخود نہیں پھیلتی، اللہ کے حکم سے پھیلتی ہے۔ ولا طیرہ، کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ ویعجبنی الفال، مجھے فال پسند ہے۔ فال کیا ہے؟ آپ نے کہا الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات کہنا، اچھی بات کہنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مجھے پسند ہے۔ اور اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 3919، حضرت عروہ بن عامر کہتے رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ، اگر کوئی آدمی ایسی چیز دیکھتا ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ یہ کہے
اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اللہ اچھائی کو تو ہی لاتا ہے، ولا يدفع السیئات الا انت، اور برائی کو تو ہی ختم کرتا ہے، ولا حول ولا قوت الا بک، اے اللہ نیکی کی طاقت نہیں ہے، برائی سے بچنے کی طاقت نہیں مگر تیرے ذریعے سے ہی۔ ایسا کہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا ترد مسلمہ، کہ آپ کے سامنے بدشگونی، بدفعلی، منحوس چیزیں ہونے کا عقیدہ ذکر کیا۔ آپ نے کہا یہ چیزیں کبھی مسلمان کو پیچھے نہ کریں، یہ دیکھ کر کبھی مسلمان کو پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا، بلکہ مسند احمد کی حدیث ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیحہ میں سلسلۃ احادیث صحیحہ میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 1065، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جو آدمی کسی چیز کو منحوس سمجھ کر اپنے کام سے واپس ہو جائے، اس کے دل میں ایسا عقیدہ ہو منحوس سمجھنے کا چیزوں کو کہ اس کی وجہ سے وہ اپنا کام ضرورت چھوڑ کے واپس پلٹ جائے، فقد اشرک، تو یقیناً اس نے شرک کیا۔ اور صحابہ نے پوچھا وما کفارۃ ذالک، اللہ کے نبی اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کہو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، کہ اللہ خیر وہی ہے جو تیرا خیر ہے، اور اللہ کوئی نحوست، کوئی نقصان نہیں ہے مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ طے کر دیتا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو ناظرین اکرام، مومن کو چاہیے کہ کسی چیز کو منحوس نہ سمجھے، اور جب کوئی چیز کو منحوس سمجھ لیتا ہے تو دو حالات اس کے ہو سکتی ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو منحوس سمجھتا ہے اور وہ سمجھنے کی وجہ سے اپنے کام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا یا گناہ ہے۔ اور دوسرا، کوئی آدمی اس چیز کو منحوس نہیں سمجھتا لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں غم و فکر ہے، اسے پریشانی ہے، اسے غم ہے، ٹینشن ہے، لیکن پیچھے تو نہیں ہٹتا ہے۔ تو اس حوالے شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی پہلے والے سے تو بہتر ہے، لیکن یہ اور بات ہے اسے چاہیے کہ ذرہ برابر اس کی فکر نہ کرے۔ سب سے بہتر درجہ اس آدمی کا ہے جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، جگہیں، وقت، گھڑی، انسان، شہر، علاقہ، ان کو منحوس نہیں سمجھتا ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے، اس پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھتا ہے، اپنی ضرورت سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ آزمائش ہوتی ہے، اللہ نے مقدر کیا ہے، کام ہونے سے پہلے آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اس کا نقصان ہو جاتا ہے، گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جنازہ اٹھتا ہے، اور پھر انسان دیکھتا ہے کہ اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی خاص دوسرا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ساری چیزیں اللہ کی تقدیر سے باہر نہیں ہیں، اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مضبوط کرے، اپنے دل میں اللہ پر یقین رکھے، اللہ سے اچھا گمان رکھے، اللہ سے خیر کی امید رکھے، اس سے دعا کرے، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہ ڈرے، اپنے دل کو ان چیزوں سے نہ متعلق کرے۔ یہ وہ اسباب ہیں جنہیں اختیار کرنے سے باذن اللہ کوئی چیز منحوس جو ہمیں لوگ سمجھتے ہیں، ہمیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا باذن اللہ تعالی۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، آئیے ایک بدعقیدگی کی طرف جو لوگوں میں مشہور ہے، وہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص غیب کا علم تھا۔ اولیاء کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے، ساری چیزوں کو وہ جانتے ہیں، ساری چیزوں کا علم ان کے پاس ہے، پوری دنیا پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، ونعوذ باللہ۔ کیا اللہ کے سوا کوئی غیب جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے؟ دیکھیے، اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، وہ ہر طرح سے غیب جانتا ہے، مکمل غیب جانتا ہے۔ وہ رسول کو جتنا بتا دیتا ہے اتنا انہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن مطلق جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں۔ کوئی ولی ہو، لوگ سمجھتے جنات کے پاس غیب کا علم ہے، جنات کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے، وہ بھی نہیں جانتے غیب جو ماضی میں ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے۔ جو علم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، جو سامنے موجود چیزیں ہیں وہ انسان دیکھتا ہے، غیب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بار بار قرآن کریم میں ذکر کیا۔ سورہ نمل آیت میں 65 میں اللہ کہتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون، آپ کہہ دیجئے زمین و آسمانوں میں کوئی نہیں ہے غیب جاننے والا سوائے اللہ کے، اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ جنہیں اللہ کے سوا لوگ شریک کر رہے ہیں، جنہیں پکار رہے ہیں،
قرآن کہتا ہے وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ انہیں کب اللہ تعالیٰ انہیں ان کی قبروں سے کھڑا کرے گا، کب قیامت برپا کی جائے گی، انہیں اس کا بھی علم نہیں ہے۔ وہ اپنے اپنے انجام میں ہیں، اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہیں، چاہے نیک ہوں چاہے برے ہوں، کسی کو نہیں معلوم کہ قیامت کب قائم ہوگی، انہیں اس کا بھی علم نہیں ہے، چاہے جائے کہ ساری چیزوں کو جانتے ہوں اور جان رہے ہوں۔ اور سورہ انعام آیت نمبر 59 میں اللہ نے بالکل اور واضح تفصیل کے ساتھ کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کی چابیاں کنجیاں ہیں، اس کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں تری میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے، ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ جانتا ہے، اور ایک دانہ زمین کی تہ کے اندر ہے، گہرائی میں بھی ہو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ سوکھی گیلی ہر چیز کو الا فی کتاب مبین، ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کتاب میں لکھ دیا ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں، صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4477، حضرت عائشہ کہتے رضی اللہ عنہ من حدثک انہ یعلم ما فی غد فقد کذب، حضرت عائشہ کہتی جو تم سے یہ بیان کرے کہ رسول کو کل جو ہونے والا ہے اس کا علم ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ اور پھر حضرت عائشہ نے وہ تلاوت کی آیت وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا ہے کہ کل وہ کیا کمانے والا ہے، کوئی نفس نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے۔ اور خاص وہ چیزیں غیب کی بنیادی کنجیوں کو بھی اللہ نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں ذکر کیا ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، نفع ہوگا، نقصان ہوگا، یہ صرف اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ اور جو آپ موسم کی خبریں دیکھتے ہیں وہ اندازہ ہے، گمان ہے، یقین نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماؤں کے پیٹ میں جو ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے، وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، صحت مند ہے کہ بیمار ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کی حالت کیا ہے، وہ نیک ہوگا کہ برا ہوگا، اس کا انجام کیا ہے، ماؤں کے پیٹ میں جو ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی نفس کو نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کمانے والا ہے۔ اور پانچویں چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی بھی نفس کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں انتقال کرنے والا ہے۔ یہ 5 غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ ناظرین کرام، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے واضح کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو واضح کیا۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا، اللہ کے نبی ایک شادی میں شریک ہوئے، جس شادی میں بچیاں بدر میں شہید ہونے والے صحابہ کے بارے میں اشعار کہہ رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شادی میں گئے تو ان میں سے کسی نے یہ کہہ دیا، کسی بچی نے یہ کہہ دیا، بخاری کی حدیث حدیث نمبر 4001 وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے بیچ میں ایسے نبی ہیں جو کل کیا ہوگا وہ جانتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا لا تقولی هكذا، آپ نے کہا ایسے مت کہو، وقولی ما کنتی تقولین، جو تم پہلے کہہ رہی تھی وہ کہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ صرف ایک کل آنے والا کل، اس میں کیا ہوگا یہ بھی اگر کوئی رسول کے بارے میں عقیدہ رکھے تو اللہ کے نبی نے خود منع کیا۔ اور آپ کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ نے کہا وہ جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ رسول کو غیب کا علم ہے، غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ جانتے ہیں غیب مطلق اللہ ہی کے پاس ہے، اور کچھ چیزیں جو اس نے اپنے نبی کو بتا دی، قیامت کی نشانیاں، قیامت کے احوال کیا ہوگا، جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، یہ بتا دیا گیا ہے، اللہ نے وہ علم رسول کو دیا۔ لیکن ہر چیز کا مطلق طور پر یہ کہنا کہ ہر چیز کو وہ جانتے ہیں، ہر چیز کا ان کے پاس علم ہے، یہ بات درست نہیں ہے، اور کوئی اس غیب کو نہیں جانتا ہے۔ اور جنات کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیا یا اللہ کانوا یعلمون الغیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا سورہ سبا آیت نمبر 14 میں 14 میں کہ حضرت سلیمان مسجد کی تعمیر کروا رہے تھے،
اور اسی دوران اپنے عصا پر ٹیک لگا کر وہ کھڑے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جنات جو اس مسجد کو تعمیر کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موت الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا، وہ جو کیڑا دیمک جو آگ کی لکڑی کو کھا رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ فلما خر، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے، تبینت الجن، جنات کو واضح ہو گیا، لو کانوا یعلمون الغیب، اگر انہیں غیب کا علم ہوتا، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ دردناک عذاب میں نہ ہوتے۔ یعنی جنات کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ملاقات میں ہم نے عقیدے کی مختلف باتوں کو جاننے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں مختلف عقیدے کی بنیادوں کے حوالے سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعقیدگی ہر طرح کی گمراہی سے بچائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔